بنی اسرائیل کا اتنا لٹریچر ہے نا قرآن پاک کے اندر، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر. ابھی اسرائیلیات کی بات نہ کریں، نہیں کریں آپ، اسرائیلیات میں جاؤں گا میں بعد میں. سب سے پہلے قرآن پاک کے مطلب سوچیں یہ کوئی تکا ہے نعوذ باللہ کہ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں. سوچیں یہ کیا تھا، حالانکہ ہم سے بالکل پیچھے نہیں ہے بنی اسرائیل، ہم سے بالکل پیچھے نصارہ ہے. حضرت عیسیٰ کے حواری جس طریقے سے دنیا میں اپنا پیغام پہنچا رہے تھے، حضرت سلمان فارسی کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹرو میسج واز دیئر. مگر قرآن پاک نے مسلمانوں کو گائیڈنس دینے کے لیے حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کا ذکر کرتے. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، بہت تھوڑا سا ذکر. آدم علیہ السلام 1000 سال، بہت تھوڑا سا ذکر. اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کا اتنی دفعہ ذکر کہ لگتا ایسے ہے کہ بنی اسرائیل اگر جیسے بنی اسرائیل کو سب سے پہلی دعوت قرآن کے تھرو ہو رہی، ایک ایک چیز ان کی ویلیڈیٹ ہو رہی ہے کہ دیکھ لو ہم مانتے ہیں تمہاری اس بات کو. اسی رب نے کتاب لکھی ہے، پڑھ لے قرآن، تجھے ایسے لگے گا تو رات پڑھ رہا ہے، اب بھی نہیں تو مانے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اب میں کیوں آپ کو اتنی تمہید باندھ رہا ہوں؟ مسلمانوں یوٹیوب سے ریڈ ہائفر ڈھونڈنا بند کرو. سورہ بقرہ، اس بقرہ کا نام ہی ریڈ ہائفر ہے، وہی بقرہ ہے، اسی کو حضرت موسیٰ نے نیچے آیا کہا تھا. اب انہوں نے جا کے قربانی شروع کیا تو اب دیکھیں وہی والے انہوں نے کنڈیشن بھی وہی رکھی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا آنکھ کیسی ہو تو بال کیسے ہو، دانت کیسے ہوں، اس کی ٹانگیں کیسی ہوں، اس کے حوف کیسے ہوں، ساری کنڈیشنز. اب وہ انہوں نے خود اپنی جتنی بھی نخرے تھے پورے کرنے تھے وہ کر لیے. میں مسئلہ آپ کو میں ذرا تھوڑا سا کر کے بتا دوں. کل میں نے ایک بڑی تیزی سے جملہ بول دیا تھا جان کے، 200 کلومیٹر کی رفتار ہے، میں نے جان کے بولا تھا کہ مسلمان یہ والے اس چسکوں میں نہ پڑیں کہ وہ جو نیا ٹرینڈ آتا ہے تو ہم نے وہ ریڈ ہائفر کے اوپر گفتگو کر لیں. توریت اور توریت کی 5 کتابیں، ٹھیک ہے. تناخ توریت کا دوسرا نام ہے جس نے توریت کی 5 کتابیں بھی ہیں. توریت میں تا جو ہے وہ توریت کا ہے، نہ جو ہے وہ نویم کا ہے، اور خا جو ہے خطویم کا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 سیکشنز ہیں توریت کے. یہ جو 5 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے نا یہ ریڈ ہائفر کے اوپر ہے. مگر اس کے علاوہ توریت کے علاوہ تلمود ان کی پراپر آرڈرز کی ڈاکیومنٹری ہے. ڈاکیومنٹری کا مطلب ہے ان کے علماء اکرام نے بنی اسرائیل کے پراپر لیجسلیشن لکھی تھی. اب تلمود کو ماننے والے ایک خاص گروہ ہے علماء کا، ان کا ایک فرقہ سمجھ لیں. اس تلمود کے اندر مشنا نام کا ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے، اس کو ماننے والا ایک سب فرقہ ہے، جس کا مطلب ہے سارے کے سارے یہودی ریڈ ہائفر کا ویٹ کر بھی نہیں رہتے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے ان کے میجر فرقے اور ان کی سب ڈویژنز پتہ ہیں. میں جب مسلمانوں کو جا کے دیکھتا ہوں نا تو یہ سمجھ لیں کہ اب میں مثالیں مسلمانوں کی دینا نہیں چاہتا کیونکہ کسی بھی بندے فرقے کی مثال دوں گا وہ افینڈ ہو جائے گا کہ ہمیں یہودیوں سے ملا دیا ہے. مگر آپ سمجھ لیں کہ ایک سب فرقے کی سب کاسٹ کے اوپر ایک معاملہ چل رہا ہے. جنرل جو ڈے کی ٹرینڈ کے اندر سری سمپل سی آیت ہے کہ جب نجاست کی 3 قسمیں اگر سب سے، اور یہ وہ قسم ہے کہ جو انسانی سطح پہ نہیں پاسبل، کیونکہ یہ مرنے کے بعد ایک ان کے ہاں مرنے کے بعد دوزخ زمین میں ہے. ٹھیک ہے، سو جیسے ہی ایک بندہ مر جاتا ہے تو وہ اس سے زیادہ ناپاک حالت میں نہیں ہو سکتا، اس کو جلدی جلدی دفناؤ، یہ ان کا عقیدہ ہے. مطلب سب سے پیک کی اس کو ہاتھ لگ جائے تو آپ اتنے ہی نجس ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہاں اتنا نجس ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ میں جہاں پہ جنازہ پڑا ہوا ہے اس بلڈنگ سے بھی گزریں گے تو آپ نجس ہو جائیں گے. یہ ان کی پیک آف دا ورسٹ فلتھ ہے ان کی. ٹھیک ہے، سو اس سے جتنی جلدی آپ نکل سکتے ہیں آپ پاک ہو سکتے ہیں نکلیں. مگر پانی پاک نہیں کر سکتا اس کو آپ، کیونکہ یہ نجاست دنیاوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ نیچے سے آئی ہوئی. سو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے وہ ایک خاص کانسٹلیشن سے آئی ہوئی ایک خاص مخلوق کو ذبح کرنے کے بعد اس کو جلاتے ہیں، اور ذبح بھی اللہ کے نام پہ کر کے، مطلب پراپر ذبح کرنے کے بعد، کیونکہ یہودی اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، اس کو جلا کے اس کی راکھ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں اور صاف کرتے ہیں پوری طریقے سے، تب کہیں جا کے وہ نجاست پاک ہوگی. یہ ایک جنرل تمام فرقوں کا اتفاق اور اجماع اس بات کے اوپر ہے. اب جو سب سیکشن ہے یہودیوں کا، اس سب سیکشن کے اندر ایک ایسا سیکشن ہے جس میں ریڈ ہائفر اصل میں مسیحا کو بلانے کی کنجی ہے، اور وہ کتنی دفعہ ذبح ہوگا اور ہر دفعہ مطلب کتنی قسطوں میں یہ قربانی دینی پڑی گی اور ہر قسط میں کتنے ریڈ ہائفر چاہیے ہوں گے، اس کی پراپر نومیرک الگوریتم ہے. ہر دفعہ ایک فرقہ بڑھاتا ہے اس کو ایسے کر کے، اور ایک فرقہ اسٹیگننٹ کرتا ہے کہ 5 ہی رکھیں گے. اب جو مائمانیڈیز تھا، جو ان کا اس وقت
ہمارا ہر فرقے میں ایک ایک مائنورٹیز ہے نا, ان کا تمام فرقوں میں ایک ہی مائنورٹیز ہے. ہمارے کسی عالم نے جیسے میں سمجھ پھر بھی قریب لے کے آتا ہوں, تمام فرقے امام شافعی کو تو مانتے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ان کا امام شافعی تھا, ٹھیک, اور بڑا ریسنٹلی گزرا ہے وہ, مطلب ہزاروں سال پرانے کی بات نہیں ہو رہی. سو انہوں نے امام شافعی نے کوئی بھی ایک فتویٰ دینا ہو تو جنرلی اہل سنت والجماعت تو سارے ہی مانیں گے. یہ نہیں کہیں گے ہم فالو کریں گے, مگر یہ نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ اس کو ماننا کفر ہے, ٹھیک ہے. مائنورٹیز کی تو یونینیمس اتھارٹی ہے نا تمام فرقوں میں, اس نے ایک میتھس کر دی ہوئی ہے یہ ریڈ ہائفر کے اوپر کہ کتنے دفعہ قربانی کے بعد کتنے ایلیمنٹ کتنے فیکٹرز بڑھانے ہیں آپ نے اس قربانی کے اندر, اس پورے کے پورے جانوروں کی تعداد کو بڑھانا, ٹوٹل تعداد, وہ یہاں سے وہ ٹوٹل تعداد دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, مگر اس کو قسطوں میں کیا ہوا ہے. اسی کو آرڈرز بولتے ہیں. مشنا از دا سیٹ آف آرڈرز. مشنا تلمود کی ایک ڈاکیومنٹری ہے. سو 600 آرڈرز ہیں مشنا کے. 600 آرڈر کا مطلب 600 احکامات ہیں. 1,47,000 آیتوں کی کتاب ہے تلمود. 1,47,000. ہماری 6,500 قرآن پاک کی, ان کی تلمود کی 1,47,000 ہے. سوچیں ذرا کس 600 آرڈرز ہیں اس کے اندر, ان ایک آرڈر ہے یہ ریڈ ہائفر والا, ایک آرڈر کے اندر ساری تفصیل ہے. اب میں کیوں آپ کو اتنی تفصیل اتنی کیٹیگریز بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس طرح فیشن نہ بنائیں. ان میں سے ایک فرقے نے ایک زیادہ ہی بلو آؤٹ آف پرپورشن کیا ہوا ہے. مسئلہ ہے پیچھے مائنورٹیز کا نام لگ گیا ہوا ہے. اب مائنورٹیز کا نام جب لگتا ہے نا تو تمام اہل یہود کسی نہ کسی جگہ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. تھرڈ ٹیمپل اسی لیے یہودیوں کا سارا واپس بندوں کا آنا مائنورٹیز کا حکم ہے, تو رایت میں نہیں لکھا ہوا. مائنورٹیز نے کہا تھا کہ ٹیمپل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ سارے یہودی واپس نہیں آتے. سب ایک بھی یہودی اسرائیل سے باہر نہیں ہوگا اگر ٹیمپل بن. یہ مائنورٹیز ہے, یہ تو رایت نہیں ہے. اوکے, جس طریقے سے یہ لوگ مانتے ہیں مائنورٹیز کو تو ٹھیک ہے, اجماع امت ہے نا ان کا, تو ان کا اجماع امت ہے تو پھر تو لے کے آنا پڑے گا. تو اس لیے ریٹرن ٹو اسرائیل کی جو کیمپینز ہیں نا ہر طریقے سے کی جاتی ہیں, اور ایک پورا 50% یہودیوں کا سیکشن ہے جو کہتا ہے تھرڈ ٹیمپل بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہمارے لبرل یہودی امریکہ سے واپس ہی نہیں آئیں گے. مسلمانوں کا یہ ٹرینڈ نہیں ہے, مسلمانوں کو ایسا کوئی شک نہیں ہے کہ سارے کے سارے حرم میں واپس آئیں گے تو امام مہدی آئیں گے, یا عیسیٰ ابن مریم تب نہیں آ سکتے جب تک کہ سارے مسلمان حج پہ نہ. ان کا یہ ماننا ہے کہ سارے اکٹھے ہوں گے اسرائیل کے اندر. ان کا اسرائیل وہ نہیں, ہم مسلمانوں کی یہ سائیکالوجی بن ہی نہیں سکتی جو یہودی کی بنی ہوئی ہے. ہم خطہ, ہم جغرافیکل دین نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور بعد ہم پاکستان کو یا بنگلہ دیش کو, افغانستان کو سمجھتا ہوں ایک نیشنلزم کے اندر, تو وہ تو ایک بہت ہی بڑی اختراع, بہت بڑا مطلب لعنت ہے نا ایک اسلام میں کہ بھائی آپ ایک خطے کے اندر دین کا کوئی سسٹم بنا لیں. ان کا جو دین ہے نا وہ اصل میں خطے سے ایکسٹریکٹڈ ہے. اور آیتوں کی آیتیں آپ جینیسس پڑھیں, لیویٹیکس پڑھیں, نمبرز پڑھیں, ڈیٹرانومی پڑھیں, صرف اور صرف اسرائیل کے نام سے بتایا ہوا ہے کہ ہم نے جہیز میں دیا ہوا اسرائیل تمہیں, ٹھیک ہے. شرک نہ کرنا, جیسے میاں بیوی سے ایڈریس کرتا ہے نا, بالکل اللہ بنی اسرائیل سے ایڈریس کرتے ہوئے کی اینگل سے انہوں نے آیتیں لکھی ہوئی. اب کیا پتہ اللہ ہی نہیں ایسے آیتیں لکھی, ہمیں تو نہیں پتہ کون سی آیتوں کی تعریف ہوئی ہے کون سی نہیں. مگر بات یہ ہے کہ ان کے خطے کی بیس کی جو سائیکالوجی ہے یہ اتنی خطرناک سائیکالوجی ہے کہ عام بندہ کرسچن بھی اور مسلمان بھی اس سائیکالوجی کو نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی ایک ٹیریٹوریل مذہب ہے. یہ تو پتہ ہے اس کے قریب ترین سائیکالوجی کس کی ہے, تو کم مارے کس کی ہے؟ ہندو کی. وہ اکھنڈ بھارت کو پارٹ آف ریلیجن سمجھتا ہے, ہندوتوا. ہاں بالکل, کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہوا ہے, یہ وشنو کی طرف سے آئے, اس کی چھوٹی انگلی سے نکل رہا ہے پانی اور وہ گنگا میں جا رہا ہے, اور وہ گنگا جہاں پہ جائے گی وہ آپ کا اس کے ارد گرد جگہ بنانا لینا مطلب پاکی ہے اور برکت ہے اور ڈیوٹی اور فرض ہے. بالکل اسی طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ معراج کے اوپر جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پانیوں کا ذکر کیا. ان 4 پانیوں میں, چاروں کے چاروں پانی تو خطے میں سے گزرتے ہیں, نیل ہے, فرات ہے, اور ایک دریا ہے جو کہ عرب سے گزرتا ہے, اور ایک یہاں پہ ٹیمپل ماؤنٹ کے اندر چشمہ ہے, ٹھیک ہے. اب ٹیمپل ماؤنٹ کا جو چشمہ ہے نا وہ بہت ضروری, یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا یہ چاروں چشموں کا. یہ اس کو خطہ بنا کے بیٹھے ہوئے, اس سے گرد انہوں نے پورے کے پورے سرکلز ڈرا کر لیے ہیں. اب یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, تاکہ آپ کو پتا ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں نا وہ طریقہ ہی اور ہے. ہم آسمانوں کو دیکھتے ہیں, ہم ایسے دیندار ہیں. مسلمان جو ہوتے ہیں وہ
7ویں آسمان پہ تخت رکھتے ہیں اللہ کا، اس کے بعد سدرۃ المنتہا رکھتے ہیں، 6ٹھے آسمان تک جاتی ہے جڑ سدرۃ المنتہا کی، اس کے بعد 5ویں آسمان 4تھے آسمان پہ انبیاء کے کچھ قیام ہے، فار ایگزامپل 4تھے پہ ادریس علیہ السلام ہے، تو سو جو معراج کی حدیث ہم دیکھتے ہی اوپر ہیں، یہ ایسے نہیں دیکھتے، یہ مذہب نہیں یہ دیکھتے اوپر ہی ہیں، مگر یہ دیکھتے ہیں اسرائیل کی وجہ سے ہماری انٹری اینڈ ایگزٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈوم آف دا راک کو فیس کرتے ہوئے قربانی دیں گے 5 بچڑے، ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ میمانیڈیز نے نہیں کہا ہوا، یہ جب حضرت موسیٰ نیچے آئے ہیں اور ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ تو نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا میں تو ہارون نے تو نہیں کہا تھا کہ ایک بچہ بنا لو، سو پھر انہوں نے بنی اسرائیل اس وقت کیا کر رہے تھے، آپ تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، کچھ ٹریسز بڑے کلیئر ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اس سے بڑا گناہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، اب ان کی سزا بھی اسی لیول کی ہوگی، تو پہاڑ کے اوپر بنی اسرائیل کو جو بچڑے کے فالو سامری کی باتوں میں آ گئے تھے، جو اس پوری کی پوری قوم کو، اور بائی دا وے ایک جگہ 6 لاکھ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ 60,000، سب سے کم نمبر 60,000، ٹھیک ہے، بندوں کو پہاڑ کے اوپر سرکل میں کھڑا کر دیا گیا، اور پہلے یہ حکم آیا کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو قتل کرے تو آدھے رہ جائیں گے، ٹائم بچے گا مطلب، پھر حضرت موسیٰ نے کہا نہیں ان سب کو میں نے خود قتل کرنا ہے، اور پھر اس خون کو خاص استعمال کیا گیا، وہ پورا کا پورا خون 60,000 بندوں کا حضرت موسیٰ نے کہیں پہ کلیکٹ کیا جو پہاڑ کے اوپر سے ٹریول کرتا ہوا نیچے آئے گا، اس بچڑے کو جس بچڑے کے گناہ کیا تھا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک پوری میتھس بنائی ہوئی ہے، اب وہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا اللہ عالم، یہ تو ہمیں تو نہیں پتا، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان کی اسرائیلیات میں بہت تفصیل ہے، خود اپنی سزا لکھی ہوئی ہے، جب ایک قوم ہمیں یہ سزا ملی ہے، جی نہیں ہاں کہ بچڑے کی ویلیو کیا ہے، اصلی بچڑے کی ویلیو کیا ہے یہ بتایا انہوں نے، اور ظاہر ہے مانیں گے نا کہ ہماری ایک قوم شرک کے اوپر آگے شرک کیا تو پورا کفر ہی تھا، نیا بچڑا بنا کے بیٹھ گئے تھے، اور بچڑا کوئی نکا موٹا بچڑا نہیں تھا، غور سمجھیں، سامری نے جبرائیل علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جاتے وقت جیسے جبرائیل نے فلائٹ پکڑی ہے، سامری نے وہ ڈسٹ پکڑ لی کہ جو کہ پاؤں کے اٹھنے سے جو اٹھی، اس ڈسٹ سے اس نے وہ والے بچڑے کے اندر، وہ بھی بائی دا وے ریڈ ہائفر ہی تھا مگر وہ نقلی ریڈ ہائفر ہے، اس کو اصلی کرنے کے لیے اس نے یہ ڈسٹ پکڑ کے اس کا استعمال کیا، کروڑ روپے کا سوال یہ بنتا تھا کہ اگر سامری سے ہی بات سٹارٹ ہوتی تو سامری نے تو ریڈ ہائفر بنایا ہے سونے کا، ٹھیک ہے، اس نے وہ پگھلا کے لال کیا وجہ سونے کو، اور اس کو جان بھی ڈال دی فار ایگزامپل کسی بھی جادو سے، تو سامری کو یہ ریڈ ہائفر کا آئیڈیا کہاں سے آیا تھا؟ ابھی تو واپس آنا ہے کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام نے اور بچڑے کو حکم دینا ہے، یہ سامری نے پہلے کیسے ریڈ ہائفر بنایا تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ مصر سے جب ایگزٹ لیا تھا نا فرعون کو چھوڑ کے، تو اس وقت ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے ایک فرشتہ جو کہ جبرائیل امینی ہے، وہ آسمان سے نازل تھے، کانسٹنٹلی ایک ایسا الاؤ تھا روشنی کا جو آسمان سے زمین تک ایک ستون بنا کے آگے چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ نیچے کہاں پہ آ کے زمین پہ آ کے رکھتا تھا، نہیں زمین پہ نہیں لگتا تھا وہ روشنی کا ستون، وہ 4 بندوں نے ایک خاص بچڑا اپنے سر پہ بٹھایا ہوا تھا، اس بچڑے کی آنکھوں میں سے وہ روشنی اوپر نکلتی تھی، اور وہ روشنی کا مینار اور ستون یہ سارے بنی اسرائیل کو کہ خاص جو برگزیدہ ترین بندے تھے موسیٰ کے حواری، وہ آگے آگے چل رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ جدھر یہ روشنی تمہیں راہ دکھائے گی وہاں چلو، اور یوسف علیہ السلام والا جو واقعہ نا ان کی جو قبر مبارک دیکھی تھی ایک بڑھیا نے، وہ یہ ان 4 بندوں کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں ہی پتہ، وہ ہمارے پاس بھی ہے، وہ مسلمانوں تک بھی پہنچے۔ اب وہ خاص بچڑا ہے جس کی ایک خاص پوری کی پوری ایک اسرائیلیات میں کہانی ہے، اس کو ہمیں مسلمانوں میں کیا ہوا ہے، اس کو دا آرک آف دا کووننٹ، تابوت سکینہ، یہ ہے وہ جس کے اندر یہ سارا کا سارا راز پنہا ہے کہ موسیٰ کی اور بنی اسرائیل کی طاقت، عصا بھی اس میں تھا، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گفٹ میں دے دی تھی۔ اب میں مسلمان ہوں، میرے پاس کوئی خاص ویلیڈیٹڈ ڈیٹا نہیں تھا سوائے اسرائیلیات کے ہی، میں وہ کیوں بتا رہا ہوں، ریڈ ہائفر بھی آپ لوگوں نے اسرائیلیات میں ہی کیوں نہیں ڈال رہے؟ یوٹیوب پہ آ گئے تو اسرائیلیات نہیں ہے، وہ اگر گوگل پہ لکھا ہوا ہے یا ٹیکسس سے وہ چلے ہیں 5 بچڑے کمرشل ایئر لائن میں، وہ اس کے علاوہ تو کوئی تعلق نہیں سے، یہ بھی تو اسرائیلیات ہے، یہاں پہ آگے ہم اسرائیلیات کیوں نہیں کر رہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں واحد وہ اس وقت مسلمانوں کو تلقین کر رہا ہوں اس کو
उनके सब सेक्शन में डालें, जनरल सेक्शन में ना डालें। अब मैंने अगर वो वाली कहानी सुना दी ना आपको जो ये मानते हैं, तो फिर ये वीडियो वायरल हो जानी है, क्योंकि ये वो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। सुनाइए। नहीं उस वक्त नहीं है, उसको समझ भी नहीं आएगा, आधे लोगों को तो पता भी नहीं है हाइफर क्या होता है। हमने तो शुरू ही हो गया ना, आपने सवाल कर लिया। कल भी मैं इज्तिनाब कर रहा था, आज मैंने आपको इसलिए पार्ट 2 सुना दिया इस कहानी का कि आपको पता हो कि पहले अहले यहूद को समझें, फिर तौरात की उस तकसीम को समझें जो इनके फ़िरक़ों ने की, उस तकसीम के बाद जनरल ट्रेंड इस वक्त क्या है अहले यहूद का, इस वक्त का, उस वक्त का नहीं, 3000 साल पहले नहीं, इस वक्त। और फिर आपको पता चलेगा इनकी स्प्लिट को देखना कैसे है। अब 30% ओवरऑल ज्यूज इसराइल को गालियां देते हैं, मानते ही नहीं, वो कहते हैं ये कैसी कोई चीज़ दिखती है, इख्तरा है हमारी, ठीक है। वो कैसे, वो आयतें यूज़ करते हैं और आयत खुद कोट करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर से नीचे आए थे तो सबसे पहले क्या काम किया था, बछड़ा बाद में देखा था, सबसे पहले उन्होंने बछड़े की वो ऑल्टर देखी थी जहाँ इन्होंने मंदिर बना लिया हुआ था, जिधर लेके जाना था वो मंदिर जिसको टैबरनेकल बोलते हैं। ही ब्रोक द टैबरनेकल कि अल्लाह ताला ने ये कोई बिल्डिंग्स बनाने का दीन नहीं बनाया हुआ, पूरी दुनिया में फैल जाओ और पूरी दुनिया में एक एक घर में जाके दीन फैलाओ, ये डायरेक्ट हुक्म है अल्लाह ताला का जो मैं लेके आया हूँ तूर से। ये इनकी अपनी तौरात बता रही है। इसलिए ऑर्थोडॉक्स ज्यूज आर एंटी इजराइल, वो ज़ायनिस्ट नहीं है और वो बहुत बड़ी मूवमेंट कर रहे हैं कि इसराइल को मतलब ये वाले ब्रांड को चेंज किया जाए। वो इसराइल के खिलाफ नहीं है क्योंकि इसराइल के खिलाफ तौरात में वो कहते हैं तुमने क्या 2 नंबर खुद अपनी तरफ से ग्रेटर इसराइल का नक्शा बनाया हुआ है, खुद ही अपने ऊपर कानून तारी कर लिया कि पूरी दुनिया के अंदर जेंटाइल और जूस को जेंटाइल के साथ जो मर्जी करो, जूस जो मर्जी करते रहे। ये खुद ही तुम लोगों ने एक सियासी तहरीक ट्रिगर करवाई और उसको तौरात के नाम के ऊपर सॉल्व करने के लिए मॉरल लॉ बना दिया, मजहब से जोड़ा है, मजहब से जोड़ा नहीं, मजहब बना दिया, मजहब ही बना दिया, मजहब ही बना दिया, ये ही मजहब है, ये उन्होंने कर दिया। और बस फिर आपको पता है कि इस वक्त हम ज़ायनिज़्म का क्या क्या भुगत रहे हैं। अब वो ज़ायनिस्ट इतने पावरफुल हैं कि वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ को ज़्यादा मेन स्ट्रीम पे आने नहीं देते, मगर आप ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ की बड़ी अच्छी कैंपेन्स हुई हैं कुछ, वो देखें, उन्होंने तौरात ही इस्तेमाल की है, वो कुरान तो नहीं सुनाते ना, वो तो यहूदी हैं और असली यहूदी हैं, वाकई हुलिये से वो ज़्यादा यहूदी हैं और वो उनकी उम्रें गुजरी हुई हैं और वाकई कनेक्टेड है, उनकी भी सनद है और चेन है। और वो बताते हैं कि भाई हमारी ओवरऑल चेन के अंदर लॉ क्या है, सारा का सारा लॉ, वो भी माइनॉरिटीज तक ही जाते हैं, खैर वो तो मूसा अलैहिस्सलाम तक ही जाते हैं सीधा, आखिर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जाते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आपने यहूदी का लफ्ज़ सुन के अचानक गुस्से में नहीं आना, ज़ायनिस्ट इज़ द प्रॉब्लम। और यहूदी खुद भी फोर्स कर रहा है कि भाई ये 2 नंबर हमारे अंदर आ गई, कीड़ा आ गया बस, और हम सब लपेट में से एक टेररिस्ट अटैक होता है तो सारे मुसलमान लपेट में आ जाते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं भाई आपको तो हम सारों को टेररिस्ट नहीं कहते, आप हमें क्यों ज़ायनिस्ट कहते हैं। अब मैं यहूदियों की फील्डिंग नहीं कर रहा हूँ इधर, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों खुदा का वास्ता पढ़े बगैर नहीं इधर उधर फैशन शुरू हो जाए करोगे और रेड हाइफर को गूगल करना तो खुद ही कहानी। अब आते हैं जिसको मैंने कहा था वीडियो वायरल हो जाएगी। वो वीडियो वायरल इसलिए होगी क्योंकि जो इनका कॉन्सेप्ट है ना रेड हाइफर का, दुनिया के अंदर इसराइल के अंदर डोम ऑफ द रॉक के अंदर से कनेक्शन का आसमानों का और वहाँ से एंट्री एंड एग्जिट सारे के सारे मामलात का, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, आप पढ़ लें तब आपको पता चलेगा किस तरीके से आर्क ऑफ द कॉवेनेंट दुनिया फतह कर रही थी। और जो मैकबीज की वॉर्स हैं जिसमें 12 कबीलों में 6 की 6 लड़ाई होती हैं, ये क्यों लड़ाइयाँ हो रही थी, उनको वो आर्क ऑफ द कॉवेनेंट चाहिए थी। आज तक यूथ का, हर एक दौर के यूथ का सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक क्या रहा है, ताबूत सकीना में क्या था, हर बंदे को फैसिनेशन होती। क्यों था, क्योंकि वो ऐसी ताकत थी कि वो फौज हवा में आर्क लगती थी, बाकायदा बीम जाती थी। इन्होंने तस्वीरें बनाई हुई हैं और ये अभी नहीं 800-900 साल पुरानी तस्वीरें हैं कि वो एक फौज ने हवा में से आर्क निकाली है और पूरी फौज को फ्राई करके रख दिया। वो जिसके पास आर्क ऑफ द कॉवेनेंट होती थी वो जीत जाता था। फिर ये आर्क ऑफ द कॉवेनेंट इनकी हिफाजत नहीं कर सके ये कौम, और फिर अगला स्टेप जो भी हुआ हमारे साथ कि वो गायब ही कर दी गई। ठीक है, अब मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको चले सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखना कैसे, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट को देखना कैसे, सबा के तख्त को देखना कैसे, शीबा देखने, ये अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली इस कुरान पाक में बताई, हमें किस तरीके से बताई गई हैं। अब आपको और मुझे बेहतर पता है, हमने कुरान पाक में आज तक ये वाले आयतों को ऊपर से गुजरे ही हैं, बस पता ही नहीं चला कि इतने हज़ारों साल की हिस्ट्री है इस आयत के अंदर। उसको सोचना और समझना कितना ज़रूरी था, एंगल पता चल जाता था पूरी कौम के बिहेवियर को देखने का। ठीक है, अब रेड हाइफर के ऊपर सबसे बड़ा रिएक्शन पता कहाँ से आ रहा है, क्रिश्चियन चर्च से आ रहा है। क्रिश्चियंस पहली दफ़ा मूवमेंट में आए हैं
کہ ان کا اینٹی کرائسٹ آیا ہی آیا، کیونکہ کرسچنس کو تو پتا ہے کہ یہودیوں کے پاس تو 2 نمبر آنا ہے. کرسچنس تو اصلی عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کریں، مسلمان بھی اصلی عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کریں. کرسچن چرچ نے سب سے بڑی موومنٹ اس وقت سٹارٹ کی ہوئی ہے جیسے ہی انہوں نے ریڈ ہائفرز شروع کیے. نہیں شروع، جب ٹیکسس سے فلائٹ آئی ہے نا اسرائیل کی، سب سے پہلے کرسچن چرچ سڑک پہ آ گیا. وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ جیسے ویٹ کر رہے تھے کہ کب ان کا پیس اوور آئے گا، 22 اپریل کو پیس اوور آئے گا. مجھے 3 یا 4 سال ہوئے میں نے ویڈیو کی تھی کہ جس دن ان کا پیس اوور مسلمانوں کی بقرہ عید پہ آئے گا اس دن دھماکہ ایکسپیکٹ کریں. ظاہر ہے میں نے بھی تکے مارے تھے نا، کیونکہ ان کی ٹرینڈز میں دیکھ رہا تھا پیٹرن، اور مسلمانوں کا بھی ٹرینڈ. اور ظاہر ہے قربانی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، ہمیں تو قربانی ایسے بتایا کہ دل کے تقویٰ کے لیے. آپ کو نہیں پتا اصل میں کہانی کیا ہے. جب اسپرٹس آر موونگ اراؤنڈ اینڈ بلینز آف پیپل کم ان ٹو سلاٹر این اینیمل، وہ بھی اسپیشلی وہی اینیمل، ہمیں بھی وہی اینیمل ہے. ٹھیک ہے، یو تھنک دس از اے جوک، آل آف دیز آر ناٹ، اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں سارے معاملات. اب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، کرسچن چرچ نے اس وقت سب سے خوبصورت موومنٹ کی ہوئی ہے. اگر آپ نے دیکھنا ریڈ ہائفر کا اصلی کہانی اصل میں کیا ہے، تو کرسچنس کی اس وقت کی چرچ کی موومنٹ کو دیکھیں. وہ علمی لیول کے اوپر پڑھے لکھوں کی طرح سالڈ موومنٹ کر رہے ہیں کہ یہودیوں نے ابھی اینٹی کرائسٹ کھولنا ہی کھولنا ہے. اصلی کرسچن کو پتا ہے یہودی کے کرتوت کا، پہلی دفعہ نہیں ہے جتنا یہودیوں کو کرسچنس نے پٹائی کی ہے مسلمانوں نے نہیں کبھی کی. کیونکہ کرسچن جانتا ہے کہ جب بھی یہ واقعہ، جب بھی موقع ملا ہے اس بندے نے عیسیٰ ابن مریم پہ چھلانگ لائے. عیسیٰ ابن مریم کے مطلب دجال کیا ہے؟ دجال جھوٹا عیسیٰ ابن مریم ہے، یاد رکھیے گا. یہ میں ابھی آپ کو کیمرے میں بتا رہا ہوں، وہ عیسیٰ ابن مریم کے روپ میں آئے گا. ٹھیک ہے، اور سب کو دھوکہ دے رہا ہوگا. اتنے میں اصلی عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے اور نقلی جس کو دجال ہم کہتے ہیں وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. اصلی عیسیٰ ابن مریم کے آگے تو نہیں کسی کی چلنی نا. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ کرسچن چرچ کو دیکھنا کیسے ہے آپ نے. اس وقت کرسچن چرچ اور کچھ مسلمانوں کے موومنٹ جو پڑھ لکھ کے سارا کچھ کام کرتے ہیں، وہ اس وقت موومنٹ کرسچن چرچ تو پڑھتا ہے، وہ تو شروع سے ان کو پڑھتا ہوا آ رہا ہے. اس وقت میں اس لیے ذرا سا آپ کو ہنٹ کرا رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ آپ کو کتابیں تو نہیں کھول کے دے سکتا، کہ قرآن پاک کو دیکھنے کا اینگل میکرو لیول پہ دیکھیں. ٹھیک ہے، انجیل اور توریت بہت ضروری کتابیں تھیں. اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیتا ان پہ ایمان رکھو، ورنہ اللہ آرام سے کہہ سکتے تھے کہ ان کے اندر اختراع ہو گئی ہے، تحریف ہو گئی ہے، اب ان پہ ایمان مت لے کے آؤ، صرف قرآن تمہارے لکھا. اللہ نے کیوں کہا ان چاروں کتابوں میں ایمان رکھ؟ اور عبداللہ بن عباس، علی بن ابی طالب کس طریقے سے اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے. میں آپ کو حدیثیں بتانا شروع کروں، بلکہ کل میں یہ حدیثیں بتاتا ہوں آپ کو. کل کے پروگرام میں مجھے ضرور یاد کرانا، میں نے عبداللہ بن عباس سے اور علی بن ابی طالب سے اہل سنت والجماعت کی صحیح حدیث کے تھرو بتاتا ہوں.